السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج العابدین کا درس سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم مدار هذا الشان ایضا علی العبادات الباطنة التي هي مساعی القلب۔ ثم مدار هذا الشان ایضا، پھر اس شان عبادت کا دار و مدار، ثم مدار هذا الشان، پھر اس شان عبادت کا، عبادت کی اس شان کا اور عبادت کے اس معاملے کا دار و مدار ایضاً علی العبادات الباطنہ، ان عبادات باطنہ پر بھی ہے، التی ہی مساعی القلب، کہ جو دل کی کوششیں ہوتی ہیں، دل کے اعمال ہوتے ہیں۔ مساعی یہ مسعاتن کی جمع ہے، جس کا معنی ہے کاوش، کوشش، مصدر میمی کی جمع ہے۔ اور عبادات باطنہ سے مراد کیا ہے آگے بتائیں گے۔ یعنی عبادت کا دار و مدار پہلے تو ان چیزوں پر ہے کہ ظاہری اعمال جو ہوتے ہیں، جیسے کہ نماز، روزہ وغیرہ، اور عبادت کا دار و مدار ان چیزوں پر بھی ہے جو دل کی کوششیں ہوتی ہیں اور دل کے اعمال ہوتے ہیں۔ یعنی عبادت کا تعلق دل کے اعمال سے بھی ہوتا ہے، وہ بھی عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ پھر اس شان عبادت کا دار و مدار، اس معاملے کا دار و مدار ان عبادت باطنہ پر بھی ہے کہ جو دل کے اعمال ہوتے ہیں، دل کی کوششیں ہوتی ہیں۔ یجب ان تعلمھا، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان عبادات باطنہ کو بھی جانیں، دل کے ان اعمال کو بھی جانیں، نماز روزے کے ساتھ ساتھ۔ من التوکل، اب اس کا بیان ہے کہ کسے جانیں، دل کے اعمال کیا ہوتے ہیں، یعنی توکل و تفویض، اور اللہ کی بارگاہ میں سارے معاملات سپرد کرنا، والرضا والصبر، اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا اور صبر کرنا، والتوبۃ والاخلاص وغیر ذالک، اور توبہ کرنا اور اخلاص سے ہر عمل انجام دینا، وغیر ذالک مما سیاتی ذکرہ انشاءاللہ تعالی، اور ان کے علاوہ وہ چیزیں کہ جن کا ذکر انشاءاللہ ان قریب آئے گا۔ یعنی ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ باطنی اعمال بھی ضروری ہیں اور ان کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے، تبھی عبادت کامل سمجھی جائے گی۔ وَيَجِبُ أَن تَعْلَمَ مَنَاهِيَهَا الَّتِي هِيَ أَضْدَادُ هَذِهِ الْأُمُورِ، اور واجب ہے کہ آپ جانیں مناہیہا، ان امور کے ممنوعات، مناہی منہا کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے ممنوعات، یعنی کہ عبادات باطنہ جو ہیں ان کے برخلاف جو چیزیں ہیں ممنوعات، ان کو بھی جاننا ضروری ہے۔ التی ہی ازداد هذه الامور، کہ جو ان امور کی ضدیں ہیں، جو ان امور کی مخالف چیزیں ہیں، ضد کی جمع ازداد، کالسخط والعمل والریاء والکبر والعجب، جیسے کہ سخط کا معنی سخط یسخط سمع اسماء سے آتا ہے، ناراض ہونا، غضبناک ہونا، جیسے کہ اللہ کی ناراضگی، والعمل، اور امید رکھنا، یعنی عمل نہ کرے اور اللہ سے مغفرت کی امید رکھنا، یا لمبی لمبی آرزوئیں رکھنا دنیا کے اندر، یہ چیزیں، یہ سب مناہی ہیں، ممنوعات ہیں، جو
اوپر والی چیزوں کے برخلاف ہیں، توکل کے خلاف ہیں۔ والریاء والکبر والعجب، اور جیسے کہ ریاکاری اور تکبر کرنا، والعجب اور اپنے اوپر ناز کرنا، خود پسندی، یہ چیزیں سب اوپر والی چیزوں کے برخلاف ہیں، لہذا ان سے بچنے کے لیے ان کو جاننا بھی ضروری ہے۔ لِتَجْتَنِبَ ذَلِكَ، تاکہ تو ان سے بچا رہے۔ فَإِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْأَمْرِ بِهَا، اس لیے کہ یہ ایسے فرائض ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کے حکم پر تصریح فرمائی ہے، علی الامر بہا، ان کے حکم پر نص تصریح فرمائی ہے، یعنی ان کا بھی حکم دیا ہے پروردگار عالم نے، ان کے کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے۔ وَالنَّهْيِ عَنْ أَضْدَادِهَا، اس کا عطف ہے الامر پر۔ یہ ایسے فرائض ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کے کرنے کا حکم فرمایا ہے، جن کے کرنے کا حکم فرمایا ہے، وَالنَّهْيِ عَنْ أَضْدَادِهَا، اور جن کے ازداد، جن کے برخلاف چیزوں سے نہیں فرمائی ہے، فی کتابہ العزیز، اپنی مقدس کتاب میں، وعلی لسان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے نبی کی زبان فیض ترجمان پر، کما قال تعالی، جیسا کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کے شکر گزار بنو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو یہاں شکر کا حکم دیا اور توکل کا حکم دیا، تو نماز روزے کے ساتھ ساتھ عبادت باطنہ کا بھی حکم دیا ہے، لہذا ظاہری اعمال طاعت اور بندگی کے ساتھ ساتھ باطنی اعمال بھی انجام دینا بندے کے لیے ضروری ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کرو اور یقیناً صبر اللہ کی جانب سے حاصل ہوتا ہے۔ وقولہ تعالی، اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان ہے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اللہ کی جانب پورے طور پر مائل ہو جاؤ، ای اخلص الیہ اخلاصاً، یعنی اللہ کی بارگاہ میں پورے طور پر خلوص پیش کرو۔ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ، اور ان جیسی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا ہے باطنی عبادتوں کا۔ وَكَمَا نَصَّ عَلَى الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، جس طرح کہ اللہ نے نماز اور روزے کے حکم پر تصریح فرمائی ہے، نصر ینصر سے تصریح کرنا، کسی چیز کے بارے میں بیان کرنا۔ فَمَا لَكَ أَقْبَلْتَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، تو آپ کو کیا ہوا کہ آپ نماز اور روزے کی طرف تو توجہ آپ نے کی، وَتَرَكْتَ هَذِهِ الْفَرَائِضَ، اور آپ نے یہ فرائض چھوڑ دیے، یعنی اعمال باطنہ آپ نے چھوڑ دیے اور صرف اعمال ظاہرہ کو اختیار کیا۔ وَالْأَمْرُ بِهِمَا مِنْ رَبٍّ وَاحِدٍ فِي كِتَابٍ وَاحِدٍ، حالانکہ واؤ ہے، حالانکہ ان دونوں چیزوں کا حکم ایک رب کی جانب سے ہے، یعنی نماز روزے کا جس رب کی جانب سے ہے اسی رب کی جانب سے عبادات باطنہ، توکل اور تفویض، رضا، صبر، توبہ، اخلاص وغیرہ کا بھی حکم اسی کی جانب سے ہے۔ فی کتاب واحد، ایک ہی کتاب میں، ایسا نہیں ہے کہ الگ الگ کتاب میں ہو، تو دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ بل غفلت عنہا، بلکہ آپ ان چیزوں سے غافل رہ گئے۔ فلا تعرف شیئا منہا، تو آپ نہیں جانتے ہیں ان میں سے کسی چیز کو۔ فصرت ممن اصبح بعاجل حظہ مشغوفا، حظ کا معنی حصہ، نصیبہ جمع حظوظ، اور مشغوف شغیفہ یشغف، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا دل دادہ ہونا، کسی چیز پر فریفتہ ہونا۔
تو آپ ہو گئے فصرتا ممن، تو آپ ہو گئے ایسے لوگوں میں سے اصبح بعاجل کہ جو اصبح بعاجل حظہ، جو ہو گئے بعاجل حظہ اپنے حصے کو جلدی حاصل کرنے والے، مشغوفاً اس کے دل دادہ ہو کر. تو آپ ہو گئے ایسے لوگوں میں سے جو اپنا حصہ جلدی حاصل کرنے والے ہیں، مشغوفاً اس کی دلچسپی کر کے اور اس کے فریفتہ ہو کر، اس میں دل دادہ ہو کر. حتی سیر المعروف منکرا، یہاں تک کہ اس شخص نے جس نے اپنے حصے کا دل دادہ ہو کر، حصے کا عاشق ہو کر جلدی اس میں کی. حتی سیر المعروف منکرا، یہاں تک کہ اس نے بھلائی کو برائی بنا لیا. والمنکر معروفاً، اور برائی کو بھلائی بنا لیا. ومن احمل العلوم التي سماها الله تعالی فی کتابہ نورا وحکمتا وہدا. احمل یحمل احمال، کسی چیز کی طرف پرواہ نہ کرنا، لاپرواہی کرنا، توجہ نہ دینا، بیکار چھوڑ دینا. اور جس نے ان علوم کو بیکار چھوڑ دیا، ان علوم میں لاپرواہی کی، جس التی سماہ اللہ تعالی فی کتابی، کہ جن علوم کو اللہ نے اپنی کتاب میں، جن علوم کا نام رکھا نورا و حکمتا و ہدا، جن علوم کا اللہ نے اپنی کتاب میں نام رکھا نور اور حکمت اور ہدایت، تو ان میں لاپرواہی کی. جس نے وَأَقْبَلَ عَلَى مَا بِهِ يَكْتَسِبُ الْحَرَامِ، اور جو متوجہ ہوا ان چیزوں کی طرف، ما بہی جس سے یکتسب الحرام وہ حرام چیز کمائے. وَيَكُونُ مَقْصُودًا وَيَكُونُ مَصِيدَةً لِلْحُطَامِ، اور وہ ہو جاتا ہے، حطام کا معنی آتا ہے حتم حاتم توڑنا، ریزہ ریزہ کرنا. حطام کا معنی سوکھی ہوئی، روندی ہوئی ریزہ ریزہ گھاس. اور حطام کا معنی آتا ہے حطام الدنیا ای متاع الدنیا. مصیدتن، یہ سادہ یسیدوں سے اسم مفعول ہے مصید، جس کا معنی ہے شکار کیا ہوا. ومن احمل العلوم التي سماها اللہ تعالی فی کتاب نورا و حکمت و ہدا، اور جس نے ان علوم کو چھوڑ دیا، لاپرواہی کی ان علوم میں جن علوم کا اللہ نے اپنی کتاب میں نام رکھا نور اور ہدایت اور حکمت. وَأَقْبَلَ عَلَى مَا بِهِ يَكْتَسِبُ الْحَرَامِ، اور وہ متوجہ ہوا. اوپر سے پھر سے ترجمہ دیکھ لیجئے کیونکہ یہ تمام جملے معطوف علیہ معطوف ہیں. فَصِرْتَ مِمَّنْ أَصْبَحَ بِعَاجِلٍ حَظَّهُ مَشْغُوفًا، تو ہو گیا ایسے لوگوں میں سے کہ جو بعاجل جلدی حاصل ہونے والی چیز میں، بعاجل تو ہو گیا ان لوگوں میں سے کہ جو جلدی ہونے والی چیز میں حظہ مشغوفاً، یعنی اس جلدی حاصل ہونے والی چیز کے حصے میں، مشغوفاً جو دل دادہ ہو جاتا ہے. تو ہو گیا ایسے لوگوں میں سے کہ اصبح مشغوفاً، جو دل دادہ ہو جاتا ہے، فریفتہ ہو جاتا ہے، بعاجل دنیا میں. جلدی حاصل ہونے والی چیز کیا ہے؟ یعنی دنیا. جو جلدی حاصل ہونے والی دنیا میں حظہ ہو ضمیر راجع عاجل کی طرف، تو معنی کیا ہوگا؟ جو جلدی حاصل ہونے والی دنیا کے حصے میں مصروف ہو جاتا ہے، مشغوفاً جو جلدی حاصل ہونے والی دنیا کے حصے کا دل دادہ ہو جاتا ہے، ان لوگوں میں سے تو ہو گیا. حتی سیر المعروف منکرن، یہاں تک کہ اس شخص نے بھلائی کو برائی بنا لیا، والمنکر معروفاً، اور اس نے برائی کو بھلائی بنا لیا. ومن احمل العلوم، اور اس شخص نے ان علوم میں لاپرواہی کی. ومن احمل العلوم، اور اس شخص نے ان علوم میں لاپرواہی کی،
یہ من کا عطف کس پر ہے؟ ممن اصبح جو اوپر گزرا تھا، تو ہو گیا ایسے لوگوں میں سے جنہوں نے جلدی حاصل ہونے والی دنیا کے حصے کے جو دل دادا ہو گئے۔ ومن احمل العلوم، تو ہو گیا ان لوگوں میں سے جنہوں نے ان علوم کو میں لاپرواہی کی، التی سماہ اللہ تعالی فی کتاب نورم و حکمتم و ہدا، کہ جن علوم کا نام اللہ نے اپنی کتاب میں نور اور حکمت اور ہدایت رکھا۔ وَأَقْبَلَ عَلَى مَا بِهِ، اور تو ہو گیا ان میں سے کہ جو متوجہ ہوئے عَلَى مَا بِهِ، ایسی چیز پر، بِهِ یکتسب الحرام، جس سے وہ حرام کماتے ہیں، وَيَكُونُ مَصِيدَةً لِلْحُطَامِ، اور وہ دنیاوی ساز و سامان کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اما تخافوا ایھا المسترشد، یہ اوپر والے جملوں کا بار بار ترجمہ اس لیے لگایا تاکہ آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے اس کی سیٹنگ اور اس کی ترکیب، اور آپ کے ذہن نشی ہو جائے، کیونکہ کچھ مشکل جملے تھے وہ۔ اما تخافوا ایھا المسترشد ان تکونا مضیعا لشیء من هذه الواجبات بل اکثرها۔ اما تخاف منافیہ ہے، کیا تو خوف نہیں کرتا، کیا تجھے ڈر نہیں لگتا ہے، ایھا المسترشد، اے طالب رشد و ہدایت، کیا تجھے ڈر نہیں لگتا ہے، ان تکونا مضیعا لشیء من هذه الواجبات، کہ تو ان واجبات میں سے کسی کو ضائع کرنے والا ہو جائے، اس کا خوف نہیں لگتا، بل اکثر، یا بلکہ ان میں سے اکثر کا تو ضائع کرنے والا ہو جائے، کیا تجھے اس کا خوف نہیں ہے؟ وَتَشْتَغِلَ بِصَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَصَوْمِ النَّفْلِ، اور تو مشغول ہو جائے نفلی نماز میں اور نفلی روزوں میں تو مشغول ہو جائے۔ فَتَكُونَ فِي لَا شَيْءٍ، تو لا شے میں ہو جائے، یعنی تو عبث اور بیکار چیز میں پڑ جائے۔ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں، اے طالب رشد و ہدایت، کیا تجھے اس بات کا ڈر نہیں لگتا کہ ان واجبات کو تو چھوڑ دے، ان فرائض سے تو صرف نظر کر لے، اور تو نفل نماز نفل روزے میں لگ جائے۔ بہت سے لوگ فرائض چھوڑ دیتے ہیں اور نفل کی بڑی پابندی کرتے ہیں، اس میں پرہیزگاری دکھاتے ہیں، اسی کو یہاں پر کہا گیا ہے۔ وَرُبَّمَا أَنْتَ مُصِرٌّ عَلَى مَعْصِيَةٍ مِنْ هَذِهِ الْمَعَاصِي، اور بس اوقات ایسا ہوگا کہ تو اصرار کرے گا ان معصیتوں میں سے، ان گناہ کے کاموں میں سے کسی معصیت پر، التی تستوجب بها النار، کہ جو تیرے لیے، الذی تستوجب بها النار، کہ جو معاصی کے کام موجب ہوں گے، بہا اپنے ذریعے، النار جہنم کے، بسا اوقات تو مصر ہوگا کسی گناہ کے کام پر، ان گناہوں میں سے، التی تستوجب بها النار، کہ جن امور کے ذریعے، جو امور اپنے ذریعے جہنم کے مستوجب ہوں گے، یعنی جہنم میں جانے کا باعث ہوں گے، تجھے جہنم میں لے جانے کا باعث ہوں گے۔ وَتَتْرُكُ مُبَاحًا مِّن طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ نَوْمٍ، اور تو چھوڑے گا مباح چیز کو، یعنی کھانے کو یا پینے کو یا نیند کو، تب تغیب ہی قربتاً الی اللہ تعالی، جس سے تو اللہ کی قربت کا قصد کرے گا، فتکون فی لا شیء، تو بیکار چیز میں پڑ جائے گا۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک صوفی اور ایک طالب معرفت کسی گناہ کے کام پر اصرار کرتا ہے، برابر لگا رہتا ہے، جو جہنم میں لے جانے کا باعث ہوتا ہے، اور مباح کھانا پینا اور سونا چھوڑ دیتا ہے اور سمجھتا ہے میں بڑا پرہیزگار ہوں، اور سوچتا ہے اللہ کی قربت کا کام کر رہا ہوں، تو یہ جو ہے نہایت بے فائدہ کام ہے۔ زکوٰۃ نکال نہیں رہا ہے، اور اسی طرح سے صرف صدقہ دے رہا ہے، یا زکوٰۃ نکال نہیں رہا، مال خرچ نہیں کر رہا ہے، اور 20 انگوٹھیاں پہن رہا ہے، اور سمجھ رہا ہے کہ یہ جو ہے قربت کا کام ہے، قربت خداوندی کا کام ہے، تو وہ بیکار چیز میں پڑ جاتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، صرف گناہ ہوتا ہے۔ واشد من ذالک کلہ، اور ان تمام میں سب سے سخت یہ ہے، انک تکون فی اسر العمل، الاسر کا معنی ہوتا ہے کل،
ان تمام میں سب سے سخت یہ ہے کہ تو کثیر امید میں رہے، بڑی بڑی امیدیں رکھیں دنیا کے اندر کہ یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے. والعمل معصیۃ محضۃ، حالانکہ امید و آرزو یہ محض گناہ کا کام ہے، یہ محض برائی کا کام ہے. فتظنہ نیت خیر، تو اس کو نیت خیر گمان کرے. لجہلک بالفرق بینہما، کیونکہ ان دونوں کے درمیان تو فرق نہیں جانتا. لجہلک بالفرق بینہما، ان دونوں کے درمیان تیرے فرق نہ جاننے کی وجہ سے تو بڑی امیدوں میں ہو اور جو ہے ان کو تو اچھا گمان کرے، حالانکہ یہ صرف جو ہے جہالت کا کام ہے اور گناہ کا کام ہے. لجہلک بالفرق بینہما، ان دونوں کے درمیان یعنی کہ نیت خیر اور عمل یعنی آرزو، ان دونوں کے درمیان تیرے فرق نہ جاننے کی وجہ سے. وتقاربہما فی بعض الوجوہ، اور نیت خیر اور آرزو کے بعض وجوہ میں ان دونوں کے ایک دوسرے کے قریب ہونے کی وجہ سے، یکساں ہونے کی وجہ سے. یعنی انسان خیر کی نیت کرتا ہے کہ میں نیک عمل کروں گا، کسی کی میں امداد کروں گا یا میں عبادت کروں گا، تو یہ نیت خیر ہے. اور آرزو رکھنا کہ مجھے اتنا مال مل جائے تو یہ بری نیت ہے اور گناہ کا کام ہے. اور دنیا داری اور اپنے فائدے کی صرف سوچنا، تو اس طرح سے جو ہے آرزو رکھنا اور نیت خیر میں بڑا کم فرق ہے. اسی کو بتا رہے ہیں کہ واشد من ذالک کلہ، اور ان میں سب سے سخت یہ ہے کہ تو بڑی امید رکھے، کثیر امید رکھے. تکونو فی اسر العمل، تو بڑی امید رکھے. والعمل معصیۃ محضۃ، حالانکہ آرزو رکھنا یہ معصیت محض ہے، محض گناہ کا کام ہے. فتظنہ نیت خیر، تو اسے نیت خیر اچھائی کی نیت گمان کرے. لجہلک بالفرق بینہما، اس لیے کہ تو ان دونوں کے درمیان فرق نہیں جانتا، ان دونوں کے درمیان فرق تیرے فرق نہ جاننے کی وجہ سے. وتقاربہما فی بعض الوجوہ، اور بعض وجوہ میں، بعض طریقوں میں ان دونوں کے باہم قرب کی وجہ سے، باہم یکساں ہونے کی وجہ سے تو نیت خیر گمان کرے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. نیت خیر الگ ہے اور لمبی لمبی آرزویں رکھنا دنیا کی یہ الگ ہے. تو دنیا داری کو کہیں نیت خیر نہ سمجھ لے اور نیت خیر کو کہیں دنیا داری نہ سمجھ لے. تو یہ تمام چیزیں بھی ایک طالب معرفت الہی کے لیے ضروری ہیں کہ ان تمام چیزوں کو جانیں.